دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری پاورز کی بات کی جائے تو رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ یہ تینوں کنٹریز نہ صرف ملٹری میں سب سے اوپر ہیں بلکہ اکنامی اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی پوری دنیا سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی پاورفل کنٹریز افغانستان جیسے چھوٹے اور کمزور ملک سے بار بار ہار چکی ہیں؟ افغانستان میں ایسا کون سا راز چھپا ہے کہ یہاں سے دنیا کی طاقتیں الٹے پاؤں بھاگنے پر مجبور ہو جاتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رشیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور برٹین کا اس بنجر زمین میں کیا انٹرسٹ تھا؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں سے جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ یہاں پر قبضہ جمانے کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو 2500 سال پہلے 522 BC میں پرشینز نے اس جگہ پر حملہ کیا تھا، لیکن ان کا قبضہ 2 سالوں سے زیادہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 330 BC میں الیگزینڈر، جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کیا تھا، اس نے بھی افغانستان پہ حملہ کیا، لیکن وہ بھی 7 سالوں سے زیادہ یہاں اپنی حکومت نہیں جما سکا۔ منگول امپائر، سکھ امپائر اور مغل امپائر نے بھی اس جگہ پر الگ الگ وقتوں میں حملہ کیا، لیکن صرف منگول یہاں 2 سال ٹکے، جبکہ مغل اور سکھ امپائر نے 1 سال کے اندر اندر یہاں سے ہاتھ نکال لیا۔ جب برٹش نے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان تک سارا کا سارا ایریا برٹش آرمی کے کنٹرول میں تھا۔ افغانستان میں انہوں نے 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے 1 مرتبہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے رشیا نے بھی افغانستان پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سالوں تک افغانستان میں جنگ لڑنے کے بعد رشیا کو بھی اپنے ٹروپس یہاں سے نکالنے پڑے۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار چل رہی تھی، اور افغانستان کی طرف سے ہار ملنے پر پوری دنیا میں سوویت یونین کا بہت نیگیٹو امپریشن گیا۔ ابھی سوویتس کو یہاں سے نکلے 12 سال ہی گزرے تھے کہ 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس جنگ میں صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ تمام نیٹو کنٹریز نے مل کر حملہ کیا تھا۔ ایک طرف UK، کینیڈا، جرمنی، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 الگ پاورفل کنٹریز تھیں، تو دوسری طرف افغانستان اس جنگ کو اکیلا ہی لڑ رہا تھا۔ افغانی طالبان کے خلاف 20 سال تک یہ جنگ چلتی رہی، لیکن کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی، اور آخر میں نوبت یہاں تک آ گئی کہ 2021 میں امریکن فورسز کو یہاں سے نکلنے کے لیے بھی طالبان کے ساتھ ڈیل سائن کرنی پڑی۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ 20 سالہ اس جنگ کے دوران امریکن فورسز افغانستان کے صرف 15% حصے کو کنٹرول کرتی تھی۔ افغانستان کا ٹوٹل ایریا فرانس سے تھوڑا بڑا، جبکہ اس کی پاپولیشن US اسٹیٹ کیلیفورنیا سے بھی کم ہے۔ اتنا چھوٹا ملک اپنے سے 10 گنا بڑے اور طاقتور ملکوں سے کیسے مقابلہ کرتا رہا ہے؟ اس کے کئی سارے جوابات ہیں، لیکن سب سے بڑا جواب افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں چھپا ہے۔ افغانستان کئی الگ الگ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، جس میں ازبیکس، تاجکس اور پشتونز شامل ہیں۔ اس کا پورا بارڈر خود افغانستان نے نہیں بلکہ غیر ملکی طاقتوں نے آج سے 120 سال پہلے بنایا تھا۔ اس بارڈر کی یہاں بسنے والے ٹرائبز کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس کے سدرن بارڈر کی بات کی جائے تو یہاں پشتونز کئی 100 سالوں سے رہتے آئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں رہنے والے پشتون سے زیادہ بارڈر کے اس پار پاکستان میں رہتے ہیں۔ بارڈر بننے سے پہلے ہی سدرن افغانستان اور ویسٹرن پاکستان میں پشتونز کا بسیرا تھا۔ ان پشتونز کی آدھی فیملی افغانستان میں تو آدھی پاکستان میں رہتی ہیں، لہٰذا جب برٹش امپائر نے یہاں کا بارڈر ڈیفائن کیا تو اس کی ان پشتونز کے سامنے کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، کیونکہ یہ بارڈر محض ایک امیجنری لائن کے جیسا تھا۔ جیسے بارڈر ڈیفائن ہونے سے پہلے وہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے جایا کرتے تھے، ویسے ہی بارڈر کے بعد بھی جایا کرتے تھے۔ کیونکہ اس بارڈر کا زیادہ تر حصہ انتہائی اونچی پہاڑیوں سے گزرتا ہے، اسی وجہ سے اس بارڈر کو کنٹرول کرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے کافی چیلنجنگ رہا ہے۔ دی ڈیورنٹ لائن کے نام سے پہچانا جانے والا یہ بارڈر 2640 کلومیٹرز لمبا ہے، جس میں کم سے کم بھی 300 اسپاٹس ایسے ہیں جہاں سے بارڈر کراس کیا جا سکتا ہے۔
اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں ڈرگز، ویپنز اور ملیٹنٹس کی اسمگلنگ بہت کامن ہے۔ افغانستان میں رہنے والے ٹیررسٹ بہت آسانی سے پاکستان آتے اور یہاں سے نئے ملیٹنٹس تیار کر کے واپس لے کر جاتے تھے۔ ان سب وجوہات کی وجہ سے ہی دی ڈیورنٹ لائن کو دنیا کا سب سے خطرناک بارڈر بھی کہا جاتا ہے۔ افغانستان کا میپ دیکھا جائے تو یہ ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، یعنی اگر کسی کو اس پر زمینی راستے سے گھس کر حملہ کرنا ہو تو اس کے لیے پڑوسی ملک کی مدد لینا پڑتی ہے، جس میں ایران، ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، چائنا اور پاکستان شامل ہیں۔ لیکن جیسے تیسے کر کے اگر افغانستان کے بارڈر تک پہنچا بھی جائے تو حملہ آوروں کو بڑے بڑے پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ افغانستان بے شک کانٹیننٹ کا سینٹر ہے، لیکن یہاں کی کم آبادی بھی ان پہاڑوں کی ہارش کنڈیشن کی وجہ سے ہی ہے، جن کو ہندو کش ماؤنٹین رینج کہا جاتا ہے۔ یہ رینجز اتنی اونچی اور اتنی خطرناک ہیں کہ یہاں سروائیو کرنا اور ان کو کراس کرنا قریب امپاسبل ہی مانا جاتا ہے۔ یہ عالیشان پہاڑ افغانستان کے 75% ایریا کو کور کیے ہوئے ہیں، جبکہ پوری کنٹری کی بات کی جائے تو 50% سے بھی زیادہ ایریا 2000 میٹرز کی اونچائی پر ہے۔ یہ پہاڑیاں افغانستان کو ایک نیچرل وال کا کام دیتی ہیں، جو غیر ملکی طاقتوں کے لیے تو انجان ہیں، لیکن یہاں کے لوکلز ان پہاڑیوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب سوویتس نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا تو ملیٹنٹس ان پہاڑوں پہ چھپ کر پاسز سے گزرنے والے رشین ٹینکس اور ٹروپس پہ حملہ کر کے پہاڑوں کی غاروں میں جا کر چھپ جاتے تھے، جہاں ان کو ڈھونڈنا ناممکن ہوتا تھا۔ کئی بار تو ملیٹنٹس پورے پاسز اور روڈز کو بھی اڑا دیتے تھے، جس سے رشینز کئی مہینوں تک آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ ہندو کش ماؤنٹین رینج جہاں حملہ آوروں کو روکتی ہے، وہیں ان کی وجہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر تک گڈز اور سپلائیز کو ٹرانسپورٹ کرنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ یہاں درجنوں ویلیز ہیں جن میں الگ الگ ٹرائبز بستے ہیں۔ مشکل ترین پہاڑی راستوں کی وجہ سے زیادہ تر ٹرائبز کا آپس میں بھی کنیکشن نہیں ہے، کیونکہ ایک ویلی سے دوسری ویلی تک جانا بہت ہی مشکل ہے۔ اسی وجہ سے ان ٹرائبز نے ویلیز کے بیچ میں ہی اپنی الگ دنیا بسا رکھی ہے۔ ان کے اپنے اپنے قانون ہیں اور زیادہ تر ٹرائبز اپنی سیکیورٹی بھی خود ہی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کابل میں موجود سینٹرل گورنمنٹ کا بھی افغانستان کے ٹرائبل ایریاز پر زیادہ ہولڈ نہیں چلتا۔ ظاہر ہے جب افغان سینٹرل گورنمنٹ ہی ان مسئلوں کے سامنے بے بس رہتی ہے تو باہر سے آنے والی ملٹری پاورز کیسے یہاں اپنا ہولڈ برقرار رکھ سکتی ہیں۔ 1979 میں سوویت ملٹری افغان سٹی خوست میں اپنی ملٹری بیس بنانے میں کامیاب ہوئی۔ یہ بیس ایک ویلی میں بنائی گئی تھی جس کی چاروں جانب اونچے اونچے پہاڑ موجود تھے۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر افغان ملیٹنٹس نے ان پہاڑوں پر ڈیرا ڈال لیا اور پوری سوویت بیس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ کیونکہ یہ ملیٹنٹس اونچی پوزیشنز پہ تھے، اسی وجہ سے انہوں نے ویلی تک جانے کے تمام راستے بند کر دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ سوویت ملٹری بیس کا پورا سپلائی نیٹ ورک ٹوٹ گیا اور اب وہ صرف ایئر سپلائیز پہ ڈیپینڈنٹ رہ گئے، جو کہ سوویتس کے لیے کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں تھا۔ افغانی ملیٹنٹس کی یہ اسٹریٹجی صرف سوویتس کو ہی ہرانے میں کامیاب نہیں تھی۔ 2001 میں جب امریکنز نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی تو تمام نیٹو کنٹریز کی ٹوٹل 1,30,000 فورس کو افغانستان میں بائے ایئر بھیجا گیا، لیکن اتنی زیادہ فورس کے لیے ریگولر سپلائیز، ایمونیشنز، ٹینکس اور ٹرکس کو پاکستان کے خیبر پاس کے ذریعے بھیجا جاتا تھا۔ افغان ملیٹنٹس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ یو ایس کے لیے خیبر پاس کتنا امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ پہاڑوں پہ رہ کر ٹرکس پر حملہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے۔ حتیٰ کہ 2009 میں انہوں نے خیبر پاس کے ایک بہت نازک حصے کو ہی تباہ کر دیا تھا۔ جب ان کو امریکن فورسز کی طرف سے جوابی حملے کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ بڑی آسانی سے بارڈر کراس کر کے پاکستان آتے اور نیٹو کنٹینرز کو خیبر پاس انٹر ہونے سے پہلے ہی جلا دیتے تھے۔ نیٹو فورسز نے افغانستان میں ٹیررسٹ کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گورنمنٹ کی مدد بھی لی اور وہاں کے کئی لوکلز کو بھی اس جنگ میں حصے دار بنایا۔ بے شک کئی مقامات پر ان کو کامیابی بھی ملی، لیکن پوری 20 سالہ جنگ کا اگر نچوڑ نکالا جائے تو یو ایس صرف 15% افغانستان کو ہولڈ کرتا تھا۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق یو ایس نے افغانستان ملٹری آپریشن میں ٹوٹل $2.3 ٹریلین بہا دیے،
یعنی صرف ایک دن میں امریکہ اپنی فورسز پہ $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ اتنی زیادہ رقم خرچ کرنے کے بعد بھی جب 85% ایریا میں طالبان کا ہولڈ برقرار تھا تو یو ایس نے یہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بہتری سمجھی۔ اب یہ بات تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ افغانستان کی ڈینجرس پہاڑیاں، اس میں موجود ان گنت سیکرٹ غاریں اور یہاں کے آئسولیٹڈ ٹرائبل ایریاز کی وجہ سے ہی غیر ملکی طاقتیں یہاں زیادہ دیر تک نہیں ٹک سکتی۔ لیکن آخر گھوم پھر کر ہر کوئی افغانستان کو ہی کنٹرول کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا جواب بھی ہمیں افغانستان کی جیوگرافیکل لوکیشن میں ہی ملتا ہے۔ یہ ایشیا کا سینٹر ہے جس کو ہارٹ آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں کنیکٹیویٹی بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ اب ظاہر ہے جو بھی افغانستان کو کنٹرول کرے گا وہ اس ریجن کی تمام کنٹریز کے لیے بہت خاص بھی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں جب بھی کوئی پاور اپنا ہولڈ بنانا چاہتی ہے تو دوسری پاور یہاں ملیٹنٹس کو فنڈ کر کے ان کی ہیلپ کر کے اس پاور کو کمزور کرنا چاہتی ہے۔ امید ہے آج کی اس چھوٹی ویڈیو سے آپ کے کئی کانسیپٹس کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے لائکس اور پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔